لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا حتى يرد علي الحوض. صلوات. عزاداران مظلوم کربلا، یہ پروردگار عالم کا ہمارے لیے ایک بہت بڑا شرف ہوتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی کو فرش عزائے حسین ابن علی پر آنے کی توفیق عنایت کر دے. یہ عزا کا فرش ان پاک طیب طاہر ہستیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جن سے جڑنے والا ہر شخص بارگاہ الہی کا منظور نظر ہو جاتا ہے. جو اہل بیت اطہار علیہم السلام سے محبت رکھنے لگے، خدا بھی ہر اس شخص سے محبت کرنے لگتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ آپ یہ سماعت فرمایا کرتے ہیں، اور جیسا کہ میرے مولا آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کی ذریح مطہر پر وہ حدیث نبوی شریف لکھی ہوئی ہے: احب اللہ من احب حسینہ، اللہ ہر اس شخص سے محبت کرتا ہے کہ جو اس کے حسین سے محبت رکھے. اب یہ باتیں عقیدے اور عقیدت کی ہیں کہ جسے دل کی آنکھوں سے دیکھا اور دل سے سمجھا جاتا ہے، اور پروردگار نے اپنی ساری کی ساری خلقت، جو کچھ اس نے خلق کیا، جو کچھ اس نے بنایا،
انواع و اقسام کی خلقت پروردگار عالم نے خلق کی، انسانوں کو بنایا، حیوانوں کو بنایا، جنات کو بنایا، ملائکہ کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، بولنے والی چیزیں، نہ بولنے والی چیزیں، نظر آنے والی شے، نہ نظر آنے والی اشیاء، سب کچھ اس کائنات کے اندر پروردگار عالم نے سجایا ہے۔ مگر اللہ نے اپنی خلقت میں سے کچھ ایسے بنائے کہ جن کو سب کے لیے نمونہ بنا دیا، اور سب کو یہ کہہ دیا کہ دیکھو، اگر کمال حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو یہ ہیں، ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگو، اگر ان کی اتباع اور پیروی کرنے لگو گے تو جہاں تک تمہاری حد ہے بلندی کی، کہ اس بلندی سے زیادہ تو انسان بلند ہو نہیں سکتا نا، یعنی کوئی یہ کہے کہ میں معصوم بن جاؤں، یعنی میں اتنی محنت کروں ساری زندگی کہ ایک دن ایسا آئے کہ میں اوصیاء اور انبیاء اور معصومین علیہم السلام کی حد تک پہنچ جاؤں، یہ تو ہماری حد ہے نہیں، اس دائرے کے اندر تو ہمیں گزر ہے نہیں۔ لیکن انسان کی جتنی حد ہے اور اس کے جو پیرامیٹرز ہیں، اس کی جو کیپیبلٹیز ہیں، اس کی جو کیپیسٹی ہے، اس کیپیسٹی کے 100% کو انسان کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ ٹھیک، تو اس کے لیے کیا فرمایا؟ وہ رسالت مآب کا خطبہ کہ جس خطبے کی بڑی اہمیت ہے، اور اس خطبے کی اتنی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ تاریخ اسلام کا کوئی ایسا واقعہ نہیں کہ جسے اس سے زیادہ نیریٹ کرنے والے راوی مل جائیں۔ آپ دیکھ لیجئے بہت سارے واقعات ہیں تاریخ اسلام کے اندر، ذوالعشیرہ سے لے کر 18 ذی الحج تک، لیکن جیسے واقعہ غدیر کو روایت کرنے والے جتنی بڑی تعداد میں ملے، اتنی بڑی تعداد میں اسلام کا کوئی واقعہ نقل نہیں کیا گیا۔ جتنے زیادہ لوگوں نے غدیر کے دن کے واقعے کو نوٹ کیا اور ریکارڈ کیا، اس سے زیادہ ریکارڈنگ اور نیریشن کسی اور واقعے کے بارے میں نہیں ملتی۔ تو وہ ایک خطبہ ہے کہ جس خطبے کو پڑھنا چاہیے، ریڈ آؤٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی ریڈنگ ہیبٹس کو بہت بہتر بنانا چاہیے، اور یہ ضرورت ہے اس دور کی، خاص طور سے احادیث اور روایات معصومین علیہم السلام کو جتنا انسان ہو سکے اس کی تلاوت کرے۔ لیکن اس خطبے کے اعتبار سے میں آپ مومنین اور مومنات کی گراں قدر سماعتوں کی نظر یہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، وہ جملہ کہ جو سرنامہ سخن میں ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور وہ جملہ کیا ہے؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ کیا فرما رہے ہیں رسالت مآب؟ میں تمہارے درمیان دو بڑی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو اہم ترین چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یا دو وزنی ترین چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب وزنی ترین چیز جب وزن کی بات آئے گی تو میزان کی بات بھی آئے گی۔ ایسا لگتا ہے کہ رسول بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان دو چیزوں کو جن کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو تولنے کے لیے، ان کے وزن کو تولنے کے لیے دنیا میں کوئی میزان بنا ہی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے۔ اچھا، اب میزان کس کو کہتے ہیں سمجھے نا ذرا۔ میزان اور جو کانٹا، جسے اردو میں کانٹا کہتے ہیں اور انگلش میں جسے اسکیل کہتے ہیں، ویئنگ اسکیل کیا ہوتا ہے؟ اس کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے پر آپ وہ چیز رکھتے ہیں جس کو وزن کرنا ہے، اور دوسری پلڑے پر اتنی ہی وزن والی کوئی چیز رکھتے ہیں یا اس سے زیادہ وزن والی چیز رکھتے ہیں۔ قرآن اور اہل بیت سے زیادہ تو چھوڑ دیں، اس جتنی وزنی بھی کوئی شے نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ ان کو تولنے کے لیے کوئی میزان بنی نہیں۔ بس رسالت میں آپ نے جو کہہ دیا نا، یہ خود جملہ اہل بیت اطہار کی پہچان کا میزان ہے۔ یہ جملہ حضور ختمی مرتبت کی جو یہ حدیث ہے، خود یہ حدیث ان اٹسیلف، بذات خود یہ حدیث اٹسیلف میزان ہے، بتلانے کے لیے کہ قرآن اور اہل بیت کا کوئی میچ نہیں ہے۔ قرآن کے پاس آؤ، اہل بیت کے پاس بھیجتے ہیں، کیونکہ جو قرآن میں ملتا ہے وہ نظر تو اہل بیت کے گھر پر آتا ہے،
ہیں. آیت تطہیر اہل بیت، آیت مباہلہ اہل بیت، سورہ دہر اہل بیت، سورہ کوثر جناب سیدہ. یہ ہے. اس کے علاوہ کچھ ہے تو بتائیں. لیکن عزیزان محترم، اللہ کے نبی اپنا وہ آخری خطبہ جو ارشاد فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس خطبے میں، سرور کائنات ارشاد فرما رہے ہیں یاد رکھنا بہت جلد میں تمہارے درمیان نہ رہوں گا، بہت جلد میں تمہارے درمیان نہ رہوں گا، ان تعلیمات کو بھول نہ جانا. نہ اب یہ میں اپنی جانب سے کہہ رہا ہوں، نہ ان تعلیمات کو بھول جانا اور نہ ان تعلیمات کا کوڑیوں کے بھاؤ میں سودا نہ کر دینا. ان تعلیمات کا سودا بھی نہیں کرنا. یاد رکھنا جو تعلیمات میں دیکھا، رسالت مآب پیارے نبی کی تعلیمات سے بڑھ کر ہمارے پاس اور کچھ ہے؟ ہمارے خزانے خالی ہیں. اگر رسالت مآب کی حدیث نہ ہو، اگر قال الباقر علیہ السلام قال الصادق علیہ السلام نہ ہو، ہمارے خزانے خالی ہیں. یاد رکھیے گا گمراہی ہی گمراہی ہے. اگر ان کا ارشاد نہ ہو، ارشاد کسے کہتے ہیں؟ گائیڈنس کو کہتے ہیں. ارشاد از ایکولز ٹو گائیڈنس. گائیڈنس، رہنمائی، راستہ نظر نہ آئے انسان کو، اگر اہل بیت اطہار کی حدیثوں کا نور نہ ہو تو پھر یاد رکھیے ظلمت ہی ظلمت ہے. قرآن کریم کی آیت پڑھیے، آپ کو ایک آیت پڑھیں گے بہت کچھ سمجھ میں آئے گا. اور کبھی کبھار تو جب شیطان فل فورس کے ساتھ آتا ہے تو جب انسان قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو کہتا ہے یار یہ کیا زبردست آیت ہے، مجھے نہیں پتا کہ امام نے کیا کہا ہوگا، لیکن اس آیت کو میں اپنے مطلب میں زبردست استعمال کر سکتا ہوں. ابھی یہ میں سیو کر کے رکھتا ہوں اپنے موبائل کے اندر، نوٹس میں اس کو نوٹ کر لیتا ہوں. جہاں کہیں کوئی بات کرے گا تو ایک ہمارے دوست ہیں جو کوئی ایسی چیز کھاتے ہیں جس کو ہم اردو میں اپنی زبان میں ماوا کہتے ہیں. تو اب یہ چیزیں کھانی چاہیے نہیں کھانی چاہیے، جسم کے لیے نقصان دہ ہیں، اس میں مجتہد کا کیا فتویٰ ہے وہ آپ لوگ جا کر دیکھیے گا. توضیح تو الحمدللہ ہمیں تقریباً یاد ہی ہے. تو یہاں جب بات ہو رہی تھی تو کہا کہ ہم نے کہا کہ مولانا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ چیزیں نہ کھائیں، یہ آپ کے لنگز کو، آپ کی آرٹریز کو، آپ کے ریسپائریٹری ٹریکٹس کو نقصان پہنچائیں گی. آپ ذرا خیال کریں اور اپنے آپ کو بچائیں ان چیزوں سے. تو کہنے لگے مولانا اس کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے. کہا کیسے؟ کہا آپ نے وہ آیت نہیں پڑھی ماوا صالحین، صالحین کا ماوا، وہ صالح لوگ ہیں جو ماوا کھاتے ہیں. بڑی ایسی میں ایک عام سادہ زبان میں مثال پیش کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ لوگ قرآن کریم سے کیا کیا غلط فائدے اٹھا سکتے ہیں. اکبر بادشاہ کا واقعہ جو بہت مشہور ہو گیا، آپ نے تو سنا ہی ہوگا کہ جب انہوں نے ایک وقت میں 10 بیویاں رکھی ہوئی تھیں، اب کسی نے ان سے یہ کہہ دیا کہ اسلامی تعزیرات اور اسلامی قانون کے مطابق ایک وقت میں 10 شادیاں نہیں ہو سکتی، فی آن واحد و فی وقت واحد نہیں ہو سکتی، 10، 4 ہیں بس 4. تو اپنے وزیر کو بلایا، مشیر کو، ایڈوائزر کو، اور ان سے پوچھا کہ اب اس کا کیا حل ہے، کیا کرنا چاہیے. کہا فکر نہ کریں میں آپ کو بتاؤں گا، میں بالکل آپ کو اس کا جواب عرض کرتا ہوں. اور ذہن میں سوچنے لگا کہ کیا کہوں. اگر کہا حق بیان کروں گا تو جاب چلی جائے گی، جس پے رول پر میرا سب کچھ چل رہا ہے وہ میری جاب چلی جائے گی. اگر میں نے حق بول دیا تو، اگر حق کہہ دیا تو کیا ہوگا؟ جاب چلی جائے گی، جو مال ہے، زندگی ایک سموتھ مینر میں چل رہی ہے، وہ سب کچھ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو کیا کیا جائے؟ شیطان فل فورس کے ساتھ آ گیا. شیطان نے کہا جب تم ذرا سا صحیح راستے پہ چلتے چلتے ڈھیلے پڑھو گے، آئی ایم دیئر ٹو ہیلپ یو آؤٹ، میں آ جاؤں گا. اور آ کر وہ والی آیت یاد دلائی، سورۃ النساء کی 2 3 آیت. جب تم شادی کرنا چاہتے ہو تو یا 2 یا 3 یا 4، اور جب عدل نہ کر سکو تو 1. تو آ گیا بادشاہ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی قرآن کریم سے مجھے آپ کے مسئلے کا حل مل گیا ہے. بادشاہ سلامت. اور حل یہ ہے کہ قرآن کی سورہ نساء کی آیت کہہ رہی ہے 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، ورنہ 1 کرو. تو 2 + 3 5، 5 + 4 9، 9 + 1 10. آپ نے 10 ہی تو کی ہیں. تو یہاں پر کیا ہوا؟ گمراہی.
لیکن قرآن سے. کیوں؟ بس ایک ہی وجہ ہے, اہل بیت اطہار کا دامن چھوڑ دیا. اہل بیت اطہار کا دامن چھوڑ دیا. وہ تفسیر جو اس آیت کی اہل بیت اطہار بیان کر دیتے, رسالت مآب بیان کر دیتے, اس اعتبار سے اگر سمجھا ہوتا تو اگنورنس نہ ہوتا. اچھا, رسالت مآب نے کیا فرمایا؟ انی تارکن فیکم الثقلین, میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان. چلیں یہاں پر جب بات قرآن کریم کی آ گئی ہے تو میں ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں, اجازت ہے آپ کی؟ اور جملہ یہ ہے کہ کچھ افراد اس انداز سے جب قرآن کریم کی تلاوت کی بات آتی ہے تو اس ٹون میں بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قرآن کا ٹرانسلیشن اگر آپ نے نہ پڑھا تو گویا تلاوت قرآن کا کوئی فائدہ نہیں. اصل چیز تو ٹرانسلیشن ہے. اگر آپ نے ٹرانسلیشن پڑھ کر سمجھا نہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے تو پھر قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اب یہ سوال تو کریٹ ہو گیا, جواب کیا ہے اس کا؟ جواب سے یہ قطعاً کوئی نہ سمجھے کہ میں ترجمہ پڑھنے کو منع کر رہا ہوں, نہیں. یہ ایک ایکسٹرا ہے, ایک اچھی بات ہے کہ پڑھنا چاہیے ترجمہ, لیکن کیا کائنات کی ہر بات کا ترجمہ انسان کو معلوم ہے؟ کائنات کے ہر جملے کا مطلب انسان کو معلوم ہے؟ کائنات کی ہر آنے والی آواز کا ٹرانسلیشن انسان کر چکا ہے؟ اور اگر کسی ایسی آواز کی جس کا ٹرانسلیشن ابھی تک نہیں ہوا, جیسے کہ چڑیوں کے چہچہانے کی آواز, واٹر فال میں پانی کے گرنے کی آواز, اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ اس کا ہے کوئی ٹرانسلیشن ہے؟ گوگل ٹرانسلیٹ کے اوپر کوئی اس کا ٹرانسلیشن ہے یا پاسبلٹی ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی؟ کیا ٹرانسلیشن ہے اس کا؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کا ٹرانسلیشن ہمارے پاس ہو. اور اگر کسی شے کا ٹرانسلیشن نہ ہو تو پھر کیا, اگر اس کو سنا جائے یا پڑھا جائے تو اثر دے گی یا نہیں دے گی؟ انسان جب ڈپریشن میں ہوتا ہے تو میڈیٹیٹرز جو آج کل کے دور کے اندر بہت زیادہ ان ہوئے ہیں اور انسانی روح کو سکون دینے کا کام کر رہے ہیں, اس لیے کہ انسان کے پاس مال بھی آ گیا, دولت آ گئی, جاہ و حشم آ گیا, بنگلہ گھر گاڑی سب کچھ آ گیا, اگر نہیں ہے تو سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے. اطمینان لینے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ سی شور کے اوپر جا کر بیٹھتا ہے, ساحل سمندر پر جا کر بیٹھتا ہے. پانی کی جو لہریں آتی ہیں اس کی جب آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے تو اس کا ڈپریشن ریلیز ہو جاتا ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ آپ لیجرز کے لیے نکلیں, آپ جائیے, دنیا کا سفر کیجئے اور ایسی آوازوں کے ساتھ اپنی آوازوں کو ملائیں کہ جو نیچر کی آواز ہے, ایسی آوازوں کے ساتھ اپنی آوازوں کو ملائیں, اپنی ویو لینتھ اور فریکوینسی کو اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں کہ جو قدرت کی آواز ہے, نیچر کی آواز ہے, کیا اثر دیتی ہے نہیں دیتی ہے. چڑیوں کے چہچہانے کی آواز, پانی کے پتھروں پر گر کر پڑ کر جو آواز اٹھتی ہے, اس شور کی آواز, اس شور میں سکون ہے یا نہیں ہے؟ بس یہ سمجھ لیجئے, جن کو سمجھ نہیں آتی ان کے لیے, کہ جس طرح سے لوگوں کو پتھروں پر گرنے والے پانی کا شور سکون دیتا ہے, ہمیں اسی طرح سے یا حسین کی آواز سے بلند ہونے والا شور سکون دیتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر سکون چاہیے تو یہ ساری چیزیں, قرآن کریم کی تلاوت. اچھا, یہ کیا کمال ہے کہ اللہ نے جس چڑیا کو خلق کیا اس چڑیا کی آواز سکون دے. یہ کیا کمال ہے, اللہ نے جس پانی کو خلق کیا وہ اللہ کے خلق کیے ہوئے پتھر پر گر کر آواز نکال کر تمہیں سکون دے, اور وہ قرآن کی آیتیں جو اللہ کی آواز ہے وہ سکون نہ دیں. ان آوازوں کا اثر ہے, قرآن کریم کی آیتوں کی آواز کا کوئی اثر نہیں. جبکہ یہ کہا جاتا ہے روایتوں کے اندر, جب تمہیں بخار آ جائے تو فلاں آیت پڑھ کر پانی پہ دم کر کے مریض کو پلاؤ, ایمان مضبوط کرنے کے لیے فلاں آیت کو پانی پہ دم کر کے پلاؤ. سورہ قلم کی آخری آیت نظر بد کے لیے بہت اکسیر ہے, وہیں یکادو والی, اسے پڑھ کر پھونکا کرو. تو ٹرانسلیشن کا تو ذکر اس میں, اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ٹرانسلیشن نہ پڑھے. میں ونس اگین آئی ایم ریکویسٹنگ
سارے سننے والوں سے میں کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ دے بند کر دے ٹرانسلیشن، نہیں، وہ بھی ہے، لیکن ٹرانسلیشن کو قرآن کریم کی آیتوں کی طرح کی ویلیو نہ دیجیے، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ وہ کہ جسے حضرت جبریل امین حکم خدا سے علی قلب رسول اللہ، رسول کے دل اطہر پر، رسول کے قلب مطہر پر لے کر آئے، نازل کیا۔ لہٰذا میں بات کو اس موقع پر، اس مرحلے پر زیادہ روکنا نہیں چاہ رہا، میں بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں، اور ہم آپ کی خدمت میں وہ کچھ نکات بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو نکات اسی تفسیر حدیث ثقلین کی تفسیر کے اعتبار سے اور اس کی شرح کے اعتبار سے کچھ علماء کرام نے بیان کیے۔ نمبر 1، جو رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ دو چیزیں وہ ہیں کہ جو اشرف اور افضل ترین شے ہیں پروردگار عالم کی خلقت کے اندر، ٹھیک۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رسول اکرم کے اس پیغام یعنی کہ حدیث ثقلین کے ذریعے سے قرآن اور اہل بیت کے پیچھے چلنے کا حکم دیا، ساتھ چلنے کا نہیں، پیچھے چلنے کا، پیچھے رہنے کا حکم دیا، فالو کرنے کا حکم دیا، آگے نکل جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ تیسری بات، پروردگار عالم نے رسالت مآب کی اس پیغام یعنی کہ حدیث ثقلین کے ذریعے سے بتلایا، رسول کہہ رہے ہیں یاد رکھنا تم ان کے محتاج ہو، یہ تمہارے محتاج نہیں ہے، تم ان کے محتاج ہو، یہ تمہارے محتاج نہیں ہے، اسی لیے میں تمہیں بتلا کر جا رہا ہوں کہ جب بھی ہدایت کی بھیک چاہو، ہدایت کا رزق چاہو، معرفت چاہو، اس دروازے پر آ جانا۔ اسی لیے وہ ایک نحوی کی جس کا تعلق ہمارے مسلک سے بھی نہیں ہے، سنی المسلک ہیں، اور یہ کہتے ہیں خلیل ابن احمد فراہیدی، انہوں نے ایک جملہ لکھا، کہا کہ علی ابن ابی طالب امام الکل ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اہل بیت کے مسلک سے تعلق رکھنے والا نہیں، وہ جو ایک نحوی ہے اور اہل سنت مسلک سے جن کا تعلق ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کل کے امام ہے، کل کے امام۔ دلیل کیا ہے؟ اب ایک نحوی ترکیب ایک بہت ہی خوبصورت جملہ بنا کر انہوں نے اس کی دلیل پیش کی ہے، یہ کوئی آیت روایت نہیں ہے، یہ ان کا ایک جملہ، ایک نحوی کا، ایک گرامر کے ماہر آدمی کا جملہ ہے۔ استغناؤہ عن الکل، علی کا سب سے بے نیاز ہونا، واحتیاج الکل الیہ، اور سب کا علی کا محتاج ہو جانا۔ استغناؤہ عن الکل، علی کا سب سے بے نیاز ہونا، واحتیاج الکل الیہ، اور کل کا علی کی جانب محتاج ہو کر چل کے آنا۔ یہی تو وجہ ہے دشمن جتنی بھی دشمنی کرتا رہا، جب مشکل وقت آیا تو آنا مشکل کشا کے در پر ہی پڑا، آنا میرے مولا کے در پر ہی پڑا۔ اور علی کی کیا سخاوت ہے، کیا کرم ہے میرے مولا کا، دشمن کو بھی نہیں خالی لوٹایا، اسے بھی عطا کیا، اس کی بھی جھولی بھر کر اسے بھیجا۔ تو استغناؤہ عن الکل واحتیاج الکل الیہ دلیل علی انہ امام الکل، اس بات پر دلیل ہے کہ وہ کل کا امام ہے۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں علماء کرام؟ کہتے ہیں کہ پھر جب یہ بات طے ہو گئی نا کہ رسالت مآب یہ دو چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں، تو اب جو منصب الہیہ ہوگا، خلافت الہیہ کا منصب ہوگا، اسے بھی اہل بیت میں یعنی کہ اطرت میں تلاش کرنا، اطرت سے باہر تلاش نہ کرنا۔ اس لیے کہ جس کسی کو اگر تم نے اپنا امام مانا اطرت کے باہر سے، تو اس کا قرآن کریم سے جدا ہونا لازم آئے گا، کن کا؟ اہل بیت کا۔ اور تمہیں جس کو تم اپنا امام بنا رہے ہو اس کا قرآن کریم سے ربط ثابت کرنا پڑ جائے گا، نہ وہ کر سکتے ہو نہ یہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا خلافت الہیہ کا منصب اطرت اہل بیت کے اندر ہے، امامت الہیہ کا جو منصب ہے وہ اطرت اہل بیت اطہار علیہم السلام میں منحصر ہو گیا ہے اور مختص ہو گیا۔ یہ ایک بات ہو گئی، اور ایک بات اور جو سب سے اہم بات ہے، یعنی ساری باتیں اہم ہیں اور میں نے بہت مختصر کر کے بیان کر دی، چونکہ جو ابتدائیہ تھا اور جو تمہید تھی وہ تھوڑا سا تفصیلی ہو گئی۔ آخری جملہ یہ ہے کہ یاد رکھنا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں اکیلا نہیں، اطرت کے ساتھ۔ تو جب تم سارے کچھ دوست بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کی محفل کو آرگنائز کرو تو تفسیر اپنی مرضی سے نہیں کرنا، پہلے اطرت سے پوچھ لینا کہ یہ تفسیر اس آیت کی ہے یا نہیں ہے۔
لہٰذا تفسیر اگر تمہیں چاہیے تو رسالت میں آپ بتلا گئے ہیں کہ تمہیں اس قرآن کے باطن کون بتائے گا. قرآن کی ہر آیت کے 70 بطون ہیں, اس کی 70 گہرائیاں ہیں, 70 لیئرز ہیں, ہر ایک آیت کی 70 لیئرز ہیں. اور یہی تو وجہ ہے کہ جب بات آتی ہے نا ان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی, تو پھر پروردگار عالم نے بھی ان کی افضلیت کے عناوین اور اشارے ہر موقع پر خود رسالت مآب کی حیات طیبہ میں بھی رکھے. اصول کافی کی ایک روایت ہے کہ ایک نصرانی آتا ہے, کرسچن آتا ہے, کن کے پاس؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس. امام علیہ السلام سے آ کر قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر کے بارے میں سوال کرتا ہے. کرسچن ہے مگر جانتا ہے کہ وارث علم کون ہے. نصرانی ہے مگر جانتا ہے کہ ایبسلیوٹ علم کس کے پاس ہے. باقی سارے کہیں گے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہوگا, کل میں دیکھ کر بتاؤں گا, میں بک سے مطالعہ کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو, میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. تو یہاں اگر پوچھتا ہے یا ابن رسول اللہ, یا بہرحال وہ جو جملے یا ابن رسول اللہ والے تو نہیں ہوں گے, لیکن خیر پوچھا کہ یہ بتائیے کہ حامیم والکتاب المبین کے اندر کتاب مبین سے مراد کون سی چیز ہے؟ کہا کہ یہاں پر کتاب مبین سے مراد کون ہے؟ امام مبین. اچھا مبین کسے کہتے ہیں؟ مبین نکلا ہے بین سے. بین کہتے ہیں ظاہر. ظاہر وہ شے کہ جو کھلی ہوئی ہو, ٹھیک, کھلی ہو, اوپن, کوئی ایمبیگوٹی جس کے اندر نہیں ہے, کوئی کنفیوژن جس کے بارے میں نہیں ہے. تو کتاب مبین سے مراد کیا ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں امام مبین. حسین ابن خالد, یہ تفسیر عیاشی سورہ انعام کی تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے یہ جو اب میں عرض کرنے جا رہا ہوں؟ تفسیر عیاشی سورۃ الانعام کی تفسیر, اس کے اندر یہ لکھا ہے, حسین ابن خالد راوی ہے, چھٹے امام علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر پوچھا مولا ایک قرآن کریم کی آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مبین. نماز غفیلہ کی دوسری رکعت, اللہ فی کتاب مبین. مولا اس میں کتاب مبین سے مراد کون ہے؟ مولا نے کہا کہ امام مبین. ٹھیک, امام مبین. اب یہ ہو گیا سوال کریٹ کہ امام مبین, ان کا پتہ کرنا ہے کہ امام مبین کون ہے. سورہ نمل کی ایک آیت ہے کہ جس کے اندر جناب سلیمان اپنے لوگوں سے خطاب کر کے یہ کہہ رہے ہیں, ایھا الناس علمنا منطق الطیر وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَیْءٍ ذَلِکَ لَہُوَ الْفَضْلُ الْمُبِین, کہ اے انسانوں, پروردگار عالم نے مجھے منطق طیر سکھلائی, پرندوں کی زبان سکھائی, وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَیْءٍ, اور ہمیں دیا من کل شے, کل شے میں سے کچھ, کل شے میں سے کچھ کچھ دیا. اوتینا من کل شے, اوتینا کل شے نہیں کہا ہے, اوتینا من کل شے کہا ہے. ٹھیک, یعنی جناب سلیمان کون ہے؟ جناب سلیمان وہ ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے زمین پر حکومت عطا کی تھی, اور ان کے جیش اور جنود کے اندر, ان کی جو فوج تھی اس کے اندر 3 طرح کی آرمیز تھیں, ایک جنات کی, ایک انسانوں کی, ایک پرندوں کی. اور جب یہ چلتا تھا ان کا قافلہ تو ایک حصے کو روک دیا جاتا تھا, اس کے کئی دیر کے بعد پچھلا حصہ آ کر اس سے جڑتا تھا. اب جب دنیا پر حکومت ہے, زمینوں پر حکومت ہے, ہواؤں پر حکومت ہے, حتیٰ کہ روایت بیان کرتی ہے شیاطین پہ حکومت ہے حضرت سلیمان کی. ٹھیک, اب جا کر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا, ورنہ تو ذہنوں میں سوال پیدا ہو جائے گا, اور اللہ کا نبی شیطان پہ حکومت. خیر, جا کر پڑھیے گا, ورنہ ہو تو پوچھ لیجیے گا مجلس کے بعد.
کیا کہا؟ اوتینا من کل شے، اوتینا من کل شے۔ اب آ جائیے سورہ یاسین کی آیت، بسم اللہ الرحمن، امام مبین ذہن میں رہے، من کل شے کا مطلب ہے کل شے میں سے کچھ۔ سورہ یاسین آیت نمبر 12، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کا بیان احصا کر دیا ہے، پوشیدہ کر دیا ہے، رکھ دیا ہے امام مبین میں۔ مسجد نبوی میں حضور اکرم موجود ہیں۔ شیخ صدوق کی روایت امالی کے اندر، شیخ صدوق نے اپنی امالی میں لکھا کہ چھٹے امام علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ یاسین کی 12ویں نمبر کی آیت، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کون ہے امام مبین؟ اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ سلیمان ہے کچھ والے اور امام مبین ہے سب کچھ والے۔ تو ذرا پوچھیں رسول سے کہ یا رسول اللہ کون ہے وہ امام مبین جو سب کچھ والا ہے؟ تو بیان ہوا کہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ امام مبین سے مراد تورات ہے نا؟ تاکہ رسول ہاں بول دیں یا جو بھی، اب بہرحال لہجہ تو نہیں ہے، میں تو عرض کر رہا ہوں یا رسول اللہ امام مبین سے مراد تورات ہے؟ فرمایا نہیں، اور رسول اپنا کام کرنے لگ گئے۔ کچھ دیر بعد پھر سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ امام مبین سے مراد زبور ہے نا؟ رسالت آپ نے فرمایا نہیں، اپنا کام کرنے لگ گئے، بزی ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد سوال آیا امام مبین سے مراد انجیل ہے؟ رسالت آپ نے کہا نہیں۔ قرآن ہے؟ فرمایا نہیں۔ اب خاموشی ہے، اور یہ خاموشی طول پکڑ لیتی ہے، کافی دیر تک خاموشی رہی، یہاں تک کہ مسجد نبوی کے دروازے سے ایک جوان داخل ہوا۔ رسالت باب نے علی ابن ابی طالب کو دیکھا اور سوال کرنے والے کو بلایا، ذرا ادھر آنا، تم ابھی کیا پوچھ رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ امام مبین سے مراد کون ہے؟ رسالت باب نے علی کی چہرے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا دیکھ لو غور سے، یہی امام مبین ہے جس میں اللہ نے ہر چیز کا علم رکھ دیا ہے۔ تو جناب سلیمان ہو گئے کچھ والے اور مولا کائنات ہو گئے سب کچھ والے، اور یہ حدیث سے ثابت، اور اس انداز سے کہ رسول مسجد نبوی میں بیٹھ کر پوچھ رہے ہیں جو، تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، نہ قرآن ہے نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب جناب جبریل امین، اچھا چلیں اب جب جناب سلیمانی کی بات ہو رہی ہے تو وادی نمل چلتے ہیں، آئیے، اس میں ٹکٹ نہیں لگے گی، فکر نہ کیجیے، اور ایس او پیز کا خیال تو آپ رکھ ہی رہے ہیں، تو اسی طرح چلتے ہیں۔ وادی نمل، وادی نمل کیا ہے؟ چونٹیوں کی وادی، وہی وادی جہاں سے حضرت سلیمان کا گزر ہوا تھا، اور ایک چونٹی کو بولتے ہوئے حضرت سلیمان نے سن لیا تھا کہ اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب سلیمان کا لشکر تمہیں کچل دے۔ اچھا، اس پر بڑی زبردست روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ جو بتا رہے ہیں، تشریح فرما رہے ہیں کہ چونٹی نے ایسا کیوں بولا تھا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پوچھنے پر کیا جواب دیا، اور وہ اکیلی چونٹی جو رہ گئی تھی اس کی کیا وجہ تھی۔ خیر، لیکن اب ہم اس جانب نہیں جا رہے، میں تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ امام مبین کی شان کیا ہوتی ہے۔ پھر عظمت اہل بیت میں علی ابن ابی طالب اہل بیت کا ایک فرد ہے، اور ان کی عظمت بیان کرنا چاہ رہا ہوں آج کی حد تک۔ کیا فرما رہے ہیں؟ عمار ساتھ ہیں اور پوچھ رہے ہیں یا امیر المومنین، اچھا، اور امیر المومنین، یا امیر المومنین، عمار نے کہا عمار، سلمان، بوذر، مقداد۔ اچھا، جناب چھٹے امام علیہ السلام یہ کہتے ہیں ادعو جدنا بامرأۃ المؤمنین، یاد رکھو ہمارے جد، ہمارے دادا علی ابن ابی طالب کو امیر المومنین سے پکارا کرو، اس لیے کہ امیر المومنین کا لقب فقط و فقط ہمارے دادا علی ابن ابی طالب سے پروردگار عالم نے مخصوص کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف ایسے موارد اور مواقع کے جہاں پر کسی اور کو امیر المومنین کہا جاتے ہوئے دیکھا گیا تو وہاں پر امام معصوم نے روکا ہے، ٹوکا ہے، یہاں تک کہ خود امام معصوم کو اگر چھٹے امام، پانچویں امام، ساتویں امام کسی نے امیر المومنین کہا تو روکا، کہا نہیں، ہم نہیں،
وہ امیر المومنین صرف ہمارا جد ہے، ان کا لقب ہے امیر المومنین، علی ابن ابی طالب۔ فرمایا یا علی، اتنی ساری چونٹیاں ہیں وادی نمل میں، اس وادی میں، اس ویلی میں، کہ جس ویلی میں ہر طرف اینٹس ہی اینٹس ہیں، چونٹیاں ہی چونٹیاں ہیں۔ تو پوچھا یا ابو الحسن، یا امیر المومنین، یہ بتلائے کون ہوگا جو یہ بتا سکے کہ یہاں پر موجود چونٹیوں کی تعداد کیا ہے؟ مولا نے فرمایا میں ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں کہ جو صرف تعداد نہیں، یہ بھی بتلانے کا علم رکھتا ہے کہ ان چونٹیوں میں سے نر کتنی ہے، مادہ کتنی ہے، نر کتنی ہے اور مادہ کتنی ہے۔ کہا یا ابو الحسن یا علی یا امیر المومنین، آپ جانتے ہیں ایسے کو؟ کہا کیا تو نے سورہ یاسین کی وہ آیت نہیں پڑھی، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ؟ وہ امام مبین میں ہی تو ہوں۔ یہ روایت عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں عزیزان محترم، وہ میں ہی تو ہوں امام مبین۔ تو ایک مرتبہ رسالت مآب تشریف فرما ہے اور جناب جبریل سے گفتگو ہو رہی ہے، یہاں تک کہ مولا کائنات کا وہاں پر ورود ہوا، تشریف لے کر آئے، انٹر ہوئے وہاں جہاں پہ رسول اور امین وحی خدا روح القدس، روح الامین جناب جبریل کی گفتگو چل رہی ہے۔ اور ارشاد جیسے ہی مولا کائنات علیہ السلام آئے، جناب جبریل انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے، بلند ہو گئے اپنی جگہ سے۔ رسالت میں آپ نے پوچھا اتقوم لہذا الفتى، تو اس جوان کے لیے کھڑا ہو رہا ہے؟ اے جبریل تو اسی جوان کے لیے کھڑا ہو رہا ہے؟ رسول کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہاں پہ 3 کے علاوہ اور ہیں کون؟ اس لیے پوچھ رہے تاکہ کنورزیشن ریکارڈ ہوگی، اور یہ ریکارڈ کی ہوئی چیزیں پڑھی جائیں گی قیامت تک۔ میں لوگوں کو چاہتا ہوں کہ پتہ چلتا رہے کہ جبریل بھی جس کے احترام میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا وہ علی تھا۔ اور اتقوم لہذا الفتى، جبریل نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ جناب جبریل نے کہا یا رسول اللہ ان لہ علی حق التعلیم، میری گردن پر ان کا ایک حق ہے کہ انہوں نے مجھے پڑھایا ہے۔ ان لہ علی حق التعلیم، میری گردن پر ان کا حق ہے کہ انہوں نے مجھے تعلیم دی ہے، پڑھایا ہے۔ یا جبرائیل کیا ہوا تھا؟ یعنی جبریل سے رسول کا پوچھنا کہ کیا ہوا تھا، کمال ہے۔ جبریل وہ کہ جن کی خلقت رسول کی نگاہوں کے سامنے ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں وہ جو آیت ہے نا فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، ان سے پوچھو جن کو خبر ہے۔ اس کی تفسیر یہی ہے کہ نور محمد مصطفیٰ سے پوچھو، اس نور سے پوچھو کہ جو نور محمد مصطفیٰ سے نکلا، ان سے پوچھو کہ یہی تھے سب سے پہلے اور کچھ نہیں تھا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا، جب وقت بھی، زمانہ بھی خلق نہ ہوا تھا، جب دہر بھی خلق نہ ہوا تھا، تو کہا یا رسول اللہ جب مجھے اللہ نے خلق کیا تو عاطف غیبی کی صدا آئی کہ من انتا مسمک و مسمی، من انتا و من انا، آپ کا نام کیا ہے، میرا نام کیا ہے، آپ کون میں کون، آپ کون ہیں اور میں کون ہوں، آپ کا نام کیا ہے میرا نام کیا ہے۔ اور کہا کہ میں متحیر ہو گیا، فتحیرت الجواب، تو جواب کے لیے میں متحیر ہو گیا، کنفیوز ہو گیا، کیا جواب دوں۔ آواز قدرت ہے، عاطف غیبی کی صدا ہے۔ اتنے میں نے ایک نور دیکھا اور اس نور سے مجھے صدا آنے لگی، اس نور سے مجھے صدا آنے لگی، یہ مولا کائنات علیہ السلام، ان کے نور سے صدا آنے لگی کہ جبریل گھبراتے کیوں ہو، جواب دو۔ انت رب الجمیل و اسمک الجلیل و انا عبدک الذلیل و اسمی جبرائیل، تو بڑا پیارا رب ہے، تیرا نام جلیل ہے، میں تیرا بندہ ذلیل ہوں، میرا نام جبرائیل ہے، بتا دے، وہ کہہ دے جبرائیل۔ اور پھر مجھے ہمت آئی اس آواز سے اور میں نے جواب دے دیا۔ اچھا تمہاری عمر کیا ہے جبرائیل؟ یا رسول اللہ میری عمر میں نے ایک نور سے یاد رکھی ہوئی ہے، ایک نور جو ہے نا وہ پہچان ہے میری عمر کا، وہ کیلکولیشن ہے میری عمر کے بارے میں۔ اور وہ نور کیا ہے؟ ایک ایسا نور کہ جو 30,000 سال میں ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا افق عالم پر۔ میں نے یا رسول اللہ اس نور کو 30,000 مرتبہ دیکھا ہے۔
کہا کہ جبریل اگر اس نور کی ابھی ابھی زیارت کروا دوں اس وقت تو پہچان لو گے؟ کہا یا رسول اللہ بالکل پہچان لوں گا، میں نے اسے 30,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اتنے میں مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے امامہ مبارک کی جانب رسالت مآب نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے علی کے امامے کو اٹھایا، پیشانی علی سے ایک نور چمکا، جیسے ہی چمکتے ہوئے اس نور کو جبریل نے دیکھا، کہا خدا کی قسم یا رسول اللہ یہی وہ نور ہے، یہی وہ نور ہے جسے میں نے 30,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ یہی وہ نور ہے کہ جس کی میں نے زیارت کی ہے بار بار، اور یہ یاد رکھیے گا ان کے ناموں کی بھی تاثیر یہی ہے کہ اگر ان کے نام انسان اپنے دلوں میں بسا لے تو دلوں کے نور میں اضافہ ہو جائے۔ مولا کائنات کی محبت سپر ہے، میں نہیں کہہ رہا، امام شافعی فرما گئے علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ۔ علی کی محبت سپر ہے، سپر کس سے سپر ہے؟ جہنم کی آگ سے سپر ہے۔ اب سمجھانا ہو تو امام شافعی کو کوئی جا کر سمجھائے کہ آپ یہ کیا باتیں کریں، کوئی کام کی بات کریں۔ امام علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا، وسیع المصطفیٰ حقا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق وسیع علی ہیں۔ امام الانس والجنہ، امام جنات کے بھی امام علی، انسانوں کے بھی امام علی۔ بس عزیزان محترم، جتنی ان اہل بیت اطہار کی فضیلت ہے ایسی ہی ان کی مصیبت بھی ہے، اور یقین جانیے گا کہ آپ مولا کائنات علیہ السلام کا کوئی ایک جملہ یہ نہیں دکھلا سکتے کہ جس میں کائنات کے امیر نے یہ کہا ہو کہ میں نے ساری زندگی تمہاری خدمت کی، تم نے مجھے کیا دیا؟ نہیں کہا، نہیں فرمایا۔ جو کیا لوجہ اللہ کیا۔ مگر عزیزان محترم، امت نے کیا سلوک کیا اس اہل بیت اطہار کے ساتھ؟ کبھی رسول کی بیٹی پر جلتا ہوا دروازہ گرایا، کبھی رسول کی بیٹی کو تماچے مارے، کبھی رسول کی بیٹی کی پسلیاں توڑیں، کبھی رسول کی بیٹی کا نونہال شکم مبارک کے اندر سانسیں لیتا ہوا محسن شہید کیا، اور وہ شہزادی کبھی اپنی پسلیوں کو سنبھالتی تھیں، کبھی اپنے پہلو پر ہاتھ رکھتی تھیں، اور کبھی علی ابن ابی طالب کی دفاع کے لیے آگے بڑھتی تھیں۔ مگر عزیزو، جو مدینہ میں ہوا اسی کا تسلسل تھا جو کربلا میں ہوا۔ کربلا کے اندر حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا گیا، علی اصغر کی شہادت ہوئی، قاسم کا لاشا پامال ہوا، خیموں کو جلایا گیا، اور نواسہ رسول کا سر تن سے جدا کر کے نوک نیزہ پر چڑھایا گیا۔ اور عزیزو، انتہا یہ تھی، کوئی ایسا بھی ہو نا جو لا دین اور لا مذہب شخص ہو، آپ اس کو بتائیں کہ مسلمانوں کے نبی کا نواسہ اپنے 6 مہینے کے پیاسے بچے کو لایا تھا کہ کچھ قطرے پانی دے دو، نہیں دیے گئے، یہ عمل کیسا تھا؟ وہ بھی کہے گا کہ غلط ہوا۔ ایک یتیمہ 4 سالہ بچی تھی، جب اپنے بابا کو روتی تھی اسے تماچے لگتے تھے، جب روتی تھی شمر تازیانے مارتا تھا۔ کیا یہ حق تھا کہ اس چھوٹی سی نونہال یتیمہ کے کانوں سے گوشواروں کو کھینچ کے ایسے چھین لیا جائے کہ بچی کی کانوں کی لو کٹ جائے؟ یہ اولاد والوں کا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ اولاد کا درد کیا ہوتا ہے،
اور اولاد ایسی ہو کہ جسے دعاؤں سے مانگا گیا ہو تو اس سے کیا محبت ہوگی؟ وہ بچی زندان شام میں اپنے بابا کے سر پر اپنا منہ رکھ کر روتی جاتی تھی، کہتی جاتی تھی بابا من الذی ایتمنی فی صغر سنی، اے بابا مجھے اس کم سنی میں کس نے یتیم کر دیا؟ بابا سکینہ کو تماچے مارے گئے، بابا شمر نے سکینہ کو بہت تازیانے مارے ہیں، ارے بابا جب میں بار بار پشت ناکہ سے گر جاتی تھی نا بابا تو مجھے شمر نے پشت کے بل ناکے کی پشت پر لٹا کر رسیوں سے کس کر باندھ دیا تھا۔ یہی وجہ تھی جب غسالہ غسل دیتی تھی کہتی تھی بچی کو کیا مرض لاحق تھا؟ کہا بچی کو کوئی مرض نہیں تھا، کربلا سے شام تلک اتنے تازیانے لگے، اتنے تماچے لگے کہ کرتا بچی کے جسم سے جدا نہ ہوتا تھا۔ ہاں عزیزو وہی سکینہ جو حسین کی ایسی پیاری تھی وہ اس طرح سے چل بسی، جب تماچے لگتے تھے فرات کا رخ کرتی تھی، جب کانوں سے گوشوارے چھنتے تھے تو فرات کا رخ کر کے کہتی تھی چچا عباس آپ کیا چلے گئے؟ اس سکینہ کو کبھی تماچے، کبھی تازیانے، کبھی جھڑکا جاتا، کبھی زندان میں قید کیا جاتا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا علی محمد ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو، اس توسل کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی مومنین مومنات یہاں تشریف فرما ہے تمام کی حاجات شرعیہ کو روا فرما۔ اہل بیت اطہار کا صدقہ جتنے بھی افراد ہیں پار الہ، جتنے مومنین فرش عزا پر آئے ہیں فرش عزا کے صدقے ان کے غموں کو دور فرما۔ اے خدا اگر غم اہل بیت ہے تو وہ اور زیادہ عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں اپنی نسلوں میں مودت اہل بیت کا پیغام منتقل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ تعلیمات اہل بیت اپنی اولادوں کو سکھانے، آگے والی نسلوں کو سکھانے کی توفیق عنایت فرما۔ اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہم سب کو ایسے اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرما جو اہل بیت کو، رسول اکرم کو، بار الہ خدا تجھے راضی و خوشنود کرنے کا سبب قرار پا جائیں۔ ہم سب کی لغزشوں کو، خطاؤں کو، گناہوں کو، صغیرہ ہوں یا کبیرہ درگزر فرما۔ پروردگارہ اپنے ولی، اپنی حجت مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ حضرت کے صدقے میں مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین ماتم حسین یا حسین۔ الحمد لله